ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ واقعہ کربلا کے حقائق کے متعلق ہماری روز جو ہے نشست ہوتی ہے اور مختلف اس کے پہلو پر بیانات ہوتے ہیں۔ یہ نشستیں کرنا تقریباً ہر مسجد کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اہل سنت کو حقائق سے آگاہی ہو۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے سنی مسلمان کو اپنے مسلک کا، عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذرا الف با کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ کو، ہمارے جو خطباء ہیں ان کو چاہیے کہ تقریباً اسی طرح نشست کریں۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ روز سن رہے ہیں مختلف پہلو، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنی خاص باتیں آپ کو پتہ چلی جو آپ نے شاید پچھلی پوری زندگی میں نہیں سنی۔ تو اب یہ سب کو چاہیے، اور الحمدللہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، کمزور بات کہ بس سنی اور بیان کر دی اور اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی۔ اور سننے والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو بات سنیں تو وہ اپنے بیان کرنے والے مقرر یا ذاکر سے پوچھیں کہ یہ کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آج کل ہر بات اڑتی ہوئی آتی ہے اور زبان سے لوگوں کے نکل جاتی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ میں نے کل آپ کو تاریخ کی بڑی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ اس کے اندر کتنی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے موضوعات کبیر۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹ کو، کبیر بڑا، یعنی یہ کتاب بہت بڑے بڑے جھوٹوں کو جمع کر کے بنائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر بہت سی باتیں جو حدیث کہلاتی ہیں وہ حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، اور لوگ خود سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا جاہل طبقہ جو اکثر خطیب ہے نا، جو خالی خطابت جانتا ہے، بس بیان کرنا جانتا ہے، اس کو کوئی ادب کا نہیں پتا، وہ عربی کا نہیں پتا، تفسیر کا نہیں پتا، فقہ کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، تو وہ آپ کو حوالہ دے گا کہ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے یہ واقعہ لکھا، تو آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ حالانکہ موضوعات کبیر ٹائٹل ہی یہی ہے کہ جھوٹی کتاب جس میں جھوٹ سارے جو لوگ بولتے ہیں اور عام ہے لوگوں میں حدیث کہہ کر وہ جمع کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے واقع کربلا یاد رکھیں، یہ اس امت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60 ہجری، ابھی 60 ہجری گزری، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال گزرنے کے بعد اسی امت کے طبقے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ذبح کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ پیسہ، زمین، اقتدار، اس کی ہوس جو ہے وہ انسان پر حاوی ہے، اور انسان آل رسول کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اس کے اقتدار کو خطرہ ہو، اس کی زمین کو، جائیداد کو خطرہ ہو، تو وہ نواسے رسول کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ تو آج جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے؟ جو زمین، جائیداد، پیسہ، اقتدار اس نشے میں ہے تو وہ کبھی کسی کی بزرگی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی عقیدے سوچ کے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بلوایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 18,000 خطوط لکھ کے بلوایا گیا اور وہاں بلوا کر ذبح کیا گیا اور محاصرہ کیا گیا، رستہ روک لیا گیا، پھر کتنی المناک حالت میں شہید ہوئے۔ ایک بچہ مردوں میں جو بچ گیا تھا 14 سال کا، جس کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور وہ بیمار کربلا تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی کہ اس بچے کو تو چھوڑ دو، بیمار ہے یہ اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے تمہارا مقابلہ؟
تو ان لوگوں کو تھوڑا سا رحم آیا، ورنہ وہ ظالم ترین لوگ تھے جو کربلا میں آل رسول کو ذبح کرنے والے ہیں، جہنم کے ایندھن بنیں گے اور حاویہ میں کرائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت حسین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ مسکراتے نہیں تھے، تبسم نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے آنسو بہتے رہتے تھے، اور یہاں نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کی وجہ سے۔ مدینہ کے لوگ آپ کے گھر آتے تھے بار بار کہ آپ کو ادھر ادھر کی بات کر کے کچھ آپ کو جو ہے غم کم کریں، اور آپ کو جو ہے مختلف واقعات آپ سے سنیں، اور آپ جو ہر وقت آپ دیدہ غمگین رہتے ہیں تو یہ چیز آپ کی ختم ہو جائے۔ آپ کا گھر چھوٹا سا ہے، میں نے دیکھا مدینہ شریف میں پیچھے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ، دروازہ چھوٹا سا، کنواں ہے، وہ اسی طرح انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ وہاں آ کے بات زندگی گزاری، تو آپ اپنے کمرے سے نکلتے ہی کم تھے، مسجد نبوی کم جاتے تھے، پھر نماز پڑھی واپس آ گئے، زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا نہیں، اور خاموش طبع تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو مدینہ شریف کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بڑے بڑے اس میں ایج کے لوگ تھے، تابعین بھی تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، اے آل رسول، اے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہر وقت غمگین پریشان رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو جب کوئی پانی پیش کرتا ٹھنڈا پانی، تو آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، اور آپ کو جب بھی کوئی پانی ٹھنڈا پیش کر دیتا تو آپ چیخ نکل جاتی تھی۔ تو پوچھنے والے پوچھتے، حضرت کیا ہوا؟ فرماتے تھے، مجھے علی اصغر کا پیاسا ہونا یاد آتا ہے، مجھے حضرت حسین کا پیاسا ہونا یاد آتا ہے، کربلا میں میرا پورا گھرانہ پیاسا دنیا سے چلا گیا، اور میں ٹھنڈا پانی کیسے پیوں؟ تو یہ آپ کی کیفیت تھی۔ آج تو ہم اپنے ہاتھ سے دفن کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں موت کی یاد نہیں آتی، ہمیں کل کی فکر نہیں ہے قبر کی، تو آپ ہمیشہ روتے تھے۔ تو آپ کو مدینہ کے لوگوں نے کہا، بڑے بڑے اکابر نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے ہر وقت روتے ہیں، آپ مسکرا لیا کریں کبھی، ہم چاہتے ہیں آپ خوش رہیں، کیونکہ آپ کا چہرہ کھلے گا، ہماری باتوں سے آپ خوش ہوں گے تو ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہم سے حضور راضی ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں۔ تو آپ غمگین ہو کر فرمانے لگے کہ میں کیسے نہ روؤں، میں کیسے مسکراؤں تمہارے سامنے، کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا کھو گیا تھا، تو وہ اس کے فراق میں 40 سال روتے رہے، حالانکہ پتہ تھا وہ زندہ ہے، لیکن میرے تو سامنے میرا پورا گھرانہ ذبح کیا گیا، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا، اور کس طرح ان کے سر کاٹے گئے۔ میں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اپنے باپ کے قتل کو آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے چچا زاد بھائیوں کے قتل کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر، اور اپنے بھائیوں کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے چچا تاؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھ کر، اپنے ماننے والے اہل بیت کے دیگر لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھ کر میں کیسے اب مسکرا سکتا ہوں؟ میں تو اب ان کا غم لے کر دل کے اندر بیٹھا ہوں، اور یہ فطری عمل ہے۔ یاد رکھیں، جس کا کوئی قتل ہوتا ہے یا جس کا کوئی جو ہے دنیا سے جاتا ہے، جو غم اس کو ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ اب غم کا دل کے اندر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں یہ آنسو گرے آپ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کے آنسو یوں گرنے لگے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو رونے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، رونے سے نہیں، ماتم سے منع کیا ہے۔ رونا تو فطری عمل ہے، کسی کا بھی غم سن کے انسان روتا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ کا اللہ نے آپ کو اعلیٰ کمال، با کمال آل رسول ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو جو ہے چھوٹی سی بات پہ جو ہے ہم ایک دوسرے کو جو ہے کس طرح اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ آل رسول کو دیکھیے، آج دنیا کے تمام مسلمان مکاتب فکر کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جو مسلمان ایک مسلک کا ہے وہ دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کو کس طرح اسلام سے خارج کرتا ہے۔ یہاں اپنے باپ، اپنے چچا زاد، اپنے بھائیوں کے قاتل جب مالک اشتر نے
بدلہ لینے کے لیے ایک اپنا لشکر بنایا اور ابن زیاد کے لشکر پہ حملہ کیا وہیں فرات کے کنارے. تو وہ لشکر مرنے لگا اور بدلہ تھا قتل حسین کا. تو مالک اشتر جو تھا اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک جماعت بنائی تھی. ابن زیاد اپنی جان بچا کے بھاگا 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 بھاگا، اتنا بھاگا کہ اسے صحرا میں دوڑتا رہا. باقی سارے مر گئے اس کے لشکر کے لوگ. اب اسے پیاس سے زبان باہر نکل آئی تو وہ صحرا میں دوڑتے دوڑتے، گھوڑا دوڑ رہا ہے ایک کہاں نکل گیا. اور پھر اسے ایک خیمہ نظر آیا. وہ اس خیمے کے باہر رکا، کہا چلو پانی پی لوں. اندر دیکھا بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے اندر جا کے کہا مجھے پانی چاہیے. جیسے ہی بزرگ نے چہرہ اوپر کیا تو یہ ایک دم حیران ہو گیا کہ وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ سمجھ گیا کہ اب یہ پانی نہیں ملے گا. امام زین العابدین نے یوں غور سے دیکھا، اور ویسے ہی بصیرت ہی اہل بیت اور پھر آل رسول ہو اور وہ پہچان نہ سکے، تو آپ نے ایک دم اس کو دیکھا اور نظریں نیچی کر کے اسے جا کے گھڑے سے کٹورا بھر کے مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا. اس نے یوں پینا شروع کر دیا جیسے مدتوں پیاسا ہوتا ہے. پھر کہا اور آپ نے جا کے ایک اور کٹورا اس کو بھر کے دیا. اس نے پیا، یوں سانس لیا ہی نہیں. پھر اس نے کہا اور، آپ نے اسے ایک کٹورا اور دیا. جب صحیح سیراب ہو گیا تو وہ کہنے لگا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. تو آپ کے ایک دم آنسو گرنے لگے. آپ نے فرمایا بدبخت انسان، میں نے تو تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا. تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو نے میرے والد کو، میرے پورے گھرانے کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ کہا اس لیے کہ تو ایک مرتبہ ہم تیرے آئے تھے مہمان بن کر، تو نے ہم پر پانی بند کر دیا تھا. وہ تیرے خاندان کا اثر تھا، تیرے خون کا اثر تھا، وہ تیری جو ہے تہذیب تھی. لیکن اب تو میرے پاس آیا ہے اور میرے والد کی تہذیب اور اثر یہ ہے کہ علم انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کو پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ. تو میں نے اپنے نانا کی ادا پہ عمل کیا، تو نے اپنے خاندان کی ادا پہ عمل کیا. تو اب چلا جا اس سے پہلے کہ میرا کوئی آ کر معاون تجھے قتل کر دے کہ تو یہاں سے نکل جا. یہ امام زین العابدین ہے. اب وہاں پہنچے یزید کے دربار میں. جب یہ قافلہ پہنچا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آج بھی ان کا دمشق میں ان کا مزار ہے، یہ مدینہ نہیں گئی پھر واپس آ گئی. پھر ان کا نکاح ادھر ہی ہو گیا تھا. حضرت سکینہ کا نکاح بھی ادھر ہی ہو گیا تھا. تو سکینہ حضرت حسین رضی اللہ کی بیٹی ہیں اور رباب آپ کی زوجہ ہیں. حضرت حسین کی قبر پہ بیٹھی رہی رباب. آخر وہیں ان کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار کربلا تھے. اب یہ لاشیں انہوں نے مسلح کر دی تھی، یعنی گھوڑے دوڑا دیے تھے ساری لاشوں پہ اور پانی پھینک دیا تھا تاکہ اب یہ مٹی کے اندر جذب ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حسین ابن علی کا دھڑ کدھر ہے یا فلاں فلاں کا جسم کدھر ہے. اور اس کے بعد نیزوں پہ یوں لٹکا لیے سر سب کے، چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچوں کے سر بھی نیزوں پہ تھے. اور وہ یہ قافلہ جب جا رہا تھا دمشق کی طرف تو اس وقت جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے، جو امام ذہبی نے فرمایا کہ آپ نے اس وقت صدا دی، یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح یا محمد. یعنی آپ نے فرمایا اے میرے نانا، آپ دیکھیے آج کہ ان لوگوں نے آپ پر اللہ کا سلام ہو، پہلے سلام بھیجا، اس پر شانی میں بھی درود و سلام کو نہیں بھولی. وہ نواسی ہو کر اپنے نانا پہ لاشیں سامنے دیکھ کر بھی درود نہیں بولی. اور ہماری عورت، ہمارا مرد جو ہے وہ میت والے گھر میں سنت بھول جاتا ہے، جنازے پہ سنت بھول جاتا ہے، جب پریشانی آتی ہے نبی کی ادا کو بھول جاتا ہے. آج کسی کو غصے میں کہو دروشی پڑھو، وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسی بہادر خاتون تھی کہ اس نے لاش حضرت حسین کے سامنے ہے، سر یوں لٹکا ہوا ہے، کہہ رہی ہے یا محمد صلی علیک الالہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ درود ہو، اللہ کا بھی، انسانوں کا بھی.
हाजा हुसैन बिलअरा, ये देखिए आपके हुसैन को कैसे कत्ल करके नंगा फेंक दिया गया है, ये धड़ ये अलग हो गया है बिल्कुल। और फिर जो है किस तरह खून की चादर इनको पहना दी गई है, और कैसे आपकी बेटियों को ज़िबा कर दिया गया है, और आपकी बेटियों को नंगे सर कर दिया गया है। हालांकि सर नंगा नहीं हुआ था, ये जुमला इसका नहीं है, बिनातों का सबाया यानी उनकी बेहुरमती की है। ना कोई अहले बैत की औरत नंगे सर हुई, ना बेहिजाब हुई। ये बात तारीख से मुस्तनद से साबित है। जो जाकिर झूठ बोलते हैं और जी चादरें खींच ली गई, नंगे सर कोई औरत नहीं हुई। जो पर्दा आज 1400 साल के बाद लाल मस्जिद पे हमला होता है तो यहाँ की कोई लड़की बगैर बुरके के बाहर नहीं निकलती। ये 14वीं सदी की लड़की इतनी ईमान वाली है तो हजूर की नवासी कैसे नंगे सर बाजार में निकल सकती है? हो सकता है ये चीज? नहीं हो सकता। ये बात झूठ है सारा। अब आपने फरमाया कि आप देखिए ये सारा, फिर जब ये करबला पहुंचे हैं, करबला से दमिश्क पहुंचे हैं यजीद के दरबार में, आखिरी एक बात आपको बता दो, ये ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की, यहाँ पर आप जब पहुंचे हैं तो यजीद ने पहले अफसोस का इजहार किया। अच्छा, अफसोस का इजहार जी बड़ा गलत हुआ, ये तारीख सब बताती है। अच्छा, ये कहना क्या उसको बरी कर देता है? याद रखें, कातिल का अफसोस करना मकतूल की शान बढ़ा देता है, लेकिन कातिल को बरी नहीं करता। अब उसने अफसोस किया, फिर कहा कि ना आते मुकाबले पे, फिर कहने लगा आप मुझे कोई हुक्म करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि पहला कि कातिलाने हुसैन को मेरे हवाले किया जाए, दूसरा हमें मदीना शरीफ भेज दिया जाए, तीसरा यह है कि मुझे यहाँ पे कल जुम्मा है जो मुझे जुम्मे की नमाज का बयान करने की, खुतबा देने की इजाजत दी जाए कि मैं खुतबा दूं वहां पर, और जो है ये जितने कातिलीन हैं इनको मेरे हवाले किया जाए। तो आपने कहा कि ठीक है। कातिल कौन है? हुसैन का। तो एक बंदे को पकड़ के लाए, कहा तेरा नाम क्या? कहा हौली। का ये कातिल हुसैन है। तो उसने कहा जी मैंने कत्ल खुद तो नहीं किया, मुझे तो इब्ने अनस ने कहा था। इब्ने अनस को पकड़ के लाया गया, उसने कहा जी मैंने कत्ल तो नहीं किया खुद, मुझे तो कहा गया था शिमर ने। शिमर को पकड़ के लाए तो उसने कहा जी मैंने कौन सी अपनी स्टेट कायम करनी थी, मैं तो एक छोटा सा स्पाई हूं, एक सिपा सलार हूं, मैंने तो इब्ने जियाद के कहने पे किया था। इब्ने जियाद से पूछा गया तो उसने कहा जी मैं तो एक गवर्नर हूं एक सूबे का, लेकिन मुझे क्या उनसे खतरा था, मैंने तो आपके कहने पे किया है कि आप जो है बरियाज़म 3 के बादशाह हैं और आपने मुझे मुतय्यन किया कि मैं गवर्नर बनूं और हुसैन का रास्ता रोकूं, तो मुझे आपने भेजा था, तो असल तो आपकी वजह से ये सारा हुआ। तो उस वक्त यजीद खामोश हो गया, उसने कहा नहीं अब तो मैं फंस रहा हूं। अब जो लोग कहते हैं जी शिमर था, शिमर क्या था, शिमर क्या था, तो आज अगर आप 9 मई को लेते हैं तो कहते हैं जी उसने किया, आप नीचे वालों को भूल जाते हैं। तो यहां जब करबला आता है तो कहते हैं जी मालिक अश्तर उसने किया, शिमर ने किया, तो उस वक्त आप हेड को भूल जाते हैं। आज दुनिया का उसूल है कि आज जो भी हेड होता है कसूरवार वही होता है, यही बात है ना, दुनिया का रूल यही है। अब उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता, उसे तो अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मदीना भेजूंगा, मदीना चले गए आप लोग, आपको मैं पूरे लौ लश्कर के साथ भेजूंगा, एजाज के साथ भेजूंगा। एजाज के साथ भेजने से क्या मुझे बताएं कि उसका कसूर माफ हो गया? माफ तो नहीं हो सकता। अब ज़ैनुल आबिदीन को रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं जुमे का खुतबा दूंगा दमिश्क की जामिया मस्जिद अमवी में। कहा जी आप कल खुतबा दे दें। वो खुतबे के लिए बैठे तो आपने जब खुतबा दिया, ज़बान ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की थी और खून शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा का था। और आप बताएं जो नवासे रसूल हो, जो शेर खुदा का बेटा हो, उसकी ज़बान की, और फिर करबला का वाक़या चंद दिन पहले ही पेश आया, आपने जो हम्दो सना के बाद आपने जो खिताबत शुरू की तो अब उसका दिल हिलने लगा। उसने कहा ये लोग तो सारे बागी हो जाएंगे और ये खड़े यहीं पर हो जाएंगे, मैं तो यहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा। तो उसने एकदम मुअज्जिन को इशारा किया कि तुम अजान देनी शुरू कर दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो खुतबे पे बैठे हुए थे, मिंबर पे यूं बैठे हुए थे, और आपने जो सबसे पहले अशआर कहे मैं वो बताना चाहता हूँ। आपने कहा ओ फिल्लक या ज़हरु मिन खलीली कमलक वल इशराक मिन असीली
من طالب او صاحب قتیل والدهر والیقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل لكل حی صالح السبیل. اب یہ اشعار آپ نے کہا اف لگا، ہے افسوس، ہم نے سب کو جانچ لیا، سب کو جانچ لیا، ہم نے زمانے کے سارے حوادث دیکھ لیے، ہمیں انسانوں کی سمجھ لگ گئی کہ کوئی کسی کا وفادار نہیں ہے. وہ شیر خدا علی کا نعرہ لگا کر جمل اور صفین میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھے گا، جو یا علی کا نعرہ لگا کر جمل اور صفین میں حضرت عائشہ حضرت معاویہ کے خلاف شمر مولا علی کا سپاہی بن کر ایک دستے کا امیر بن کر لڑا تھا، تلوار لے کر کہتا تھا میں علی کا غلام ہوں اور میں علی کا سپاہی ہوں، اور اس نے جمل اور صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا اور حضرت علی کے بیٹے حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ حضور کی بیوی ام البنین کا سگا بھائی تھا اور عباس علمدار کا سگا ماما تھا. آپ کو یہ تاریخ ہی نہیں پتا. عباس علمدار جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ان کا سگا ماموں کون تھا؟ پوچھیں تاریخ کی کتابوں سے. میں 10 کتابیں بتا سکتا ہوں، اپنی نہیں ان کی بھی، جن میں لکھا ہوا ہے شمر مولا علی کا سالہ تھا. 4 بھانجے اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے کربلا میں، صرف اقتدار کے لیے کہ یزید خوش ہو جائے. اگلی بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کیا نام تھا اس کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جمل اور صفین میں وہ حضرت علی کے رائٹ ہینڈ بن کے یا علی کا نعرہ لگا کے اس نے حضرت عائشہ حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی لڑی اور مولا علی کا نعرہ لگاتا تھا. بعد میں وہی حضرت علی کا قاتل بنا. اپنوں نے بے وفائی کی. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے میرے تایا حسن کو بھی زہر دیا، میرے باپ حسین کو بلا کے ذبح کیا. تم وہی ہو جو اپنے آپ کو ہمارا کہتے تھے اور پھر تم نے ہمارے ساتھ بھی بے وفائی کی. اف لک یا زہر من خلیلی والدہر والیقنع بالبدیل وانما الامر الی الجلیل. لیکن اس دن وہ فیصلہ سارے کر دے گا کہ تم باہر سے کچھ تھے اندر سے کچھ تھے. اس لیے امام زین العابدین نے کبھی پوری زندگی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا. آپ نے کسی جماعت کا حصہ نہیں بنے، کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنے. آپ نے فرمایا یہ کل بے وفائی کرتے ہیں. جب آپ نے یہ خطبہ دی، یہ اشعار پڑھے، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، اذان کو. مؤذن اللہ اکبر، جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اس نے شروع کی نا، تو جب اس نے کہا اللہ اکبر، امام صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، یزید نیچے بیٹھا ہوا صف میں. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو امام زین العابدین نے فرمایا ہم سے بہتر کون گواہی دے گا کہ ہم نے اپنے خون سے اہل بیت میں اللہ کی گواہی کو دیا ہے. پھر جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یزید دیکھ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے. اس لیے حسین قیامت تک زندہ ہے، یزید مر گیا، کھپ گیا، اس کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا. حسین رضی اللہ کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے اور آپ کا نام بھی چمک رہا ہے. یزید کی قبر کا کسی کو نہیں پتا، اس کے نام کوئی رکھنے کو تیار نہیں. اس لیے فرمایا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. تو ہم سارے حضرت حسین کے ہیں، حسین ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان حضرت حسین کا ذکر بلند کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب